بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب الیم۔ اس سے پہلے کہ دردناک عذاب کی کارروائی شروع ہو جائے، ہم نے ہی نوح کو رسول بنا کر بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم کو ڈرا دو۔ جو سماج بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتی ہے، اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی شرک کریں گے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ آخرت تو برباد ہوئی، دنیا میں بھی شرک کرنے والے سماج کے ساتھ الگ الگ اللہ نے کارروائی کی۔ بعض قومیں ایسی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل صاف کر دیا، قوم عاد، قوم ثمود۔ اگر قرآن ان کے بارے میں کوئی تفصیل بیان نہ کرتا تو لوگ ان کو بھول نہیں جاتے۔ بعض قومیں ایسی ہیں جن کو جینے کا موقع دیا گیا مگر ذلت اور رسوائی کے ساتھ، جیسے نصارہ اور یہود، کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دعوت کے فریضے کو چھین لیا۔ جو سماج بھی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتی ہے، اس سماج پر کم از کم 6 قسم کا عذاب ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ دردناک عذاب کی کارروائی شروع ہو جائے، نبیوں نے پوری امانت داری کے ساتھ اپنے سماج کو اللہ کے عذاب کے بارے میں بتایا، تو سماج نے نبیوں کا مذاق بنایا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میری قوم ایک اللہ کو مان لو، ورنہ اللہ کی فوج ہے جو تم پر حملہ کر ڈالے گی۔ اللہ کی فوج تو بہت شکلوں کی ہے، ہوا، مٹی، آندھی، پانی، سیلاب، طوفان، زلزلہ، کھٹمل، جوں، مینڈک، مچھر، خون، بے شمار اللہ کی فوجیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے 5 چیزوں کا مطالبہ کیا کہ اللہ سے۔ ایک روایت میں کہا میں نے اللہ سے 3 چیز کا مطالبہ کیا۔ دونوں روایت میں سب سے پہلے نبی نے جس پریشانی سے پناہ مانگی ہے وہ ہے قحط، کیونکہ قحط ایک ایسی پریشانی ہے جو نبیوں کی موجودگی میں آ گئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قحط کی کارروائی ہو گئی۔ ہم اور آپ دعوت کا کام کر رہے ہوں تو بھی یہ کارروائی ہو سکتی ہے۔ قحط کی 3 حالتیں ہیں، یا تو بارش روک دی جاتی ہے جیسے قوم نوح کے ساتھ ہوا، کفار مکہ کے ساتھ ہوا۔ قحط کی دوسری حالت غلہ بے سود ہو جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں مگر کھانے لائق نہیں رہتی، جیسے فرعون کے دسترخوان میں جوں پڑ گیا، کھٹمل گر گئے، خون گر گیا، مینڈک کود گیا۔ فرعون کے کھیت میں اللہ تعالیٰ نے ٹڈی کے فوج کو بھیج دیا، جیسے قریب میں راجستھان میں آیا تھا، سب کچرا ہو گیا، کھانے لائق نہیں تھا۔ قوم سبا کے ڈیم کو پھوڑ دیا گیا، بہترین پھل پھلاریاں تھیں، سب کیچڑ ہو گئے، کھانے لائق نہیں تھا۔ قحط کی 3 حالتوں میں پہلی حالت یا تو بارش روک دی جاتی ہے، دوسری حالت میں غلہ بے سود ہو جاتا ہے، اور تیسری حالت میں وبائی بیماری آتی ہے۔ وائرل ڈیسیز، وبائی بیماری قحط ہے، بہت سے مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ قحط کا سائنس کیا ہے؟ جان کا ڈر، یہ چیز تھی۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے دوسرے لہر کے موقع پر کہا کہ صرف انڈیا کے اندر 45 لاکھ لوگ مر گئے دوسرے لہر میں۔ پہلے لہر کا چھوڑیے، تیسرے لہر کا چھوڑیے، اور یہ وہ ڈاٹا ہے جو گورنمنٹ نے خود دیا ہو، ورنہ گورنمنٹ کے پاس پرائیویٹ ہسپتال کے ڈاٹا نہیں پہنچے، اور جو لوگ گھروں میں مر گئے، راستے میں مر گئے، ان کا تو حساب ہی نہیں۔ لگ بھگ 1 کروڑ کے قریب کا آبادی جو ہے کورونا کے زمانے میں مر چکے ہیں۔
قحط کا دوسرا سینس کیا ہے؟ فاقہ، ریسورس کم ہو جاتے ہیں، ذریعہ آمد اتنی کم ہو جاتی ہے۔ 80% آفیشیل جاب چلے گئے جن کا پی ایف کٹتا تھا، اور جن کا پی ایف نہیں کٹتا تھا وہ لوگ تو بیچارے راستے میں ہی نکل گئے، گھروں کے لیے پیدل نکل گئے، لاکھوں کی تعداد میں نکل گئے۔ کاروبار کا ریشو اگر 100% سیم اسپیڈ سے چلتا ہے، سال بھر چلتا ہے، تو 7 to 8% فائدہ ٹکتا ہے۔ ابھی کیا سچویشن ہے؟ کیا 100% بزنس ہے؟ چلے 50% ہے کیا؟ وہ بھی نہیں ہے، تو کتنا پرسنٹ ہے؟ 30% بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے کہ نہیں؟ اور بڑھا کر بولے، 30% بول سکتے ہیں۔ ہر سبجیکٹ، ہر ڈپارٹمنٹ کے لوگ پریشان ہیں۔ گورنمنٹ جب اپنی حکومت چلانے کے لیے ایسیٹس کو داؤ پہ لگا سکتا ہے تو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کتنے خطرناک پوزیشن میں پہنچے ہوئے ہیں۔ قحط اس کے 3 بڑے وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ شرک ہے۔ شرک کی وجہ سے قوم نوح کے ساتھ، قوم فرعون کے ساتھ قحط کی کارروائی ہوئی، اور جب دجال آئے گا اس وقت بھی قحط کی کارروائی ہوگی۔ سب سے بڑی وجہ شرک ہے۔ ہم مسلمان غیر مسلموں کو شرک کرتے ہوئے دیکھ کے نظر انداز کرتے ہیں، سمجھتے وہ لوگ شرک کریں تو ہمیں کیا بگڑنے والا ہے۔ ہم اور وہ جس کشتی میں سوار ہیں اس کشتی کا یہ سوراخ ہے، اگر وہ لوگ شرک کریں گے تو اس کا نقصان صرف ان تک کو محدود نہیں ہوگا، اس کا نقصان ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا۔ سب سے بڑی وجہ جو قحط کی ہے وہ ہے شرک۔ دوسری بڑی وجہ زکوٰۃ میں چوری۔ جب مسلمان سماج زکوٰۃ میں چوری کرے گا تو اللہ تعالیٰ رحمت کے بادل کو روک دے گا۔ تیسری بڑی وجہ ڈیٹینشن کی پالیسی، سماج سے بے دخلی کا نظام۔ جب اپنے ہی سماج کے لوگوں کو سماج سے بے دخل کرنے کا نظام چلایا جاتا ہے تو قحط کی کارروائی ہوتی ہے۔ جب فرعونیوں نے بنی اسرائیل کے ساتھ سیکنڈ سٹیزن شپ کی پالیسی پہ کام کیا تو فرعونیوں پر اللہ تعالیٰ نے قحط کی مار ماری۔ جب ابو طالب کی گھاٹی میں اصحاب رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیٹینشن کی پالیسی پہ کام کیا گیا تو نبی کی بد دعا کی وجہ سے مکے والوں پر قحط کی کارروائی ہوئی۔ جب یوسف علیہ السلام کو بغیر گناہ کے جیل میں رکھا گیا تو مصر والوں پر قحط کی کارروائی ہوئی۔ پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ڈیٹینشن کی پالیسیاں چل رہی تھیں۔ ہمارے ملک کا CAA NRIC ڈیٹینشن سینٹر تو ہم کو معلوم ہے۔ باقی روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ برما اور بنگلہ دیش نے مل کے کیا جرم کیا؟ ان کو لے جا کر ایک جزیرے میں پھینک دیے، اور وہ لوگ جزیرے میں زندہ رہنے کے لیے روزانہ کشتی میں بنگلہ دیش آتے ہیں، ان کی عورتیں دوسروں کے بستر میں سو کر جاتی ہیں تو پھر وہ کھاتے پیتے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ چین اور پاکستان نے مل کر عربی نسل کے اور مسلمانوں کے لیے ڈیٹینشن سینٹر چلایا۔ رشیا، امریکہ، اسرائیل، پھر ترکی سب مل کر ملک شام پر حملہ کرتے ہیں۔ کس پر حملہ کرتے ہیں؟ کردوں پر حملہ کرتے ہیں۔ کردوں کا کیا قصور ہے؟ ان کے خاندان میں صلاح الدین ایوبی جیسا آدمی پیدا ہوا۔ پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ڈیٹینشن کی پالیسیاں چل رہی تھیں۔ چلو اللہ تعالیٰ نے سعودیہ کو سمجھ دیا، انہوں نے بھی کورونا سے پہلے قطر کے ساتھ کیا پالیسی چلا رکھی تھی؟ پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں ڈیٹینشن کی پالیسیاں چل رہی تھی۔ جب اپنے ہی سماج کے لوگوں کو سماج سے بے دخل کرنے کا نظام چلایا جاتا ہے تو قحط کی کارروائی ہوتی ہے۔ یاد رکھے کہ قحط عذاب نہیں ہے۔ اگر عذاب ہوتا تو نبیوں کی موجودگی میں نہیں آتا، اور وبائی بیماری وہ تو رحمت ہے۔ تابعی کہتے ہیں میں نے حالت کفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وبائی بیماری کے بارے میں، هذه رحمت ربکم وادعیۃ نبیکم وقبض الصالحین قبلکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ پوری دنیا میں وائرل ڈیزیز کورونا کس شکل میں آیا ہمیں معلوم نہیں ہے، بھارت کے مسلمانوں کے لیے یہ وبائی بیماری رحمت بن کر آئی ہے، ورنہ
20 1 اپریل کو کیا آنے والا تھا؟ ہاں بھول گئے کیا؟ جیسے کسان کا قانون واپس چلا گیا، کیا ایسا NRIC کی پالیسی واپس چلے گئی؟ نہیں گئی نا، باقی ہے۔ تو 1 اپریل 2020 کو یہ کارروائی ہونے والی تھی۔ پوری دنیا میں کس شکل میں وبائی بیماری آئی ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، بھارت کے اندر یہ بیماری مسلمانوں کے لیے رحمت بن کر ہی آئی۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں کہ قحط براہ راست عذاب نہیں ہے، وہ اپنی جگہ، ورنہ کسی بڑے عذاب کی دھمکی ضرور ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو ڈبونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قحط میں مبتلا کیا، فرعونیوں کو ڈبونے سے پہلے اللہ نے قحط میں مبتلا کیا، کفار مکہ کو بدر کے میدان میں بعد میں مارا گیا، پہلے اس قوم کو قحط میں مبتلا کیا گیا۔ قحط اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آگے بہت سخت دن آنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ دردناک عذاب کی کارروائی شروع ہو جائے، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ سماج کو اللہ کے عذاب سے بچایا جائے۔ کیا اس نیت سے ہم دعوت کا کام کریں گے؟ انشاءاللہ۔ جو سماج اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرائے، اس پر دوسری بڑی آفت جو آنے والی ہے وہ ہے ڈبوئے جانے والی آفت۔ ڈبوئے جانے والا عذاب کوئی ضروری نہیں کہ کسی آبادی کسی ندی یا سمندر کے کنارے رہے۔ قوم نوح کو شرک کی وجہ سے ڈبو دیا گیا، قوم فرعون کو ڈبویا گیا، قوم سبا کو ڈبویا گیا۔ کوئی ضروری نہیں کہ آبادی کسی ندی یا سمندر کے کنارے رہے۔ ابھی 2010 میں آپ کے کرنول کے شہر میں پانی آ گیا، 2012 میں راجستھان کے ریگستان میں سیلاب آیا، ریگستان میں بارش تو ہوتی ہی تھی، زمین سے پانی ابلتا تھا۔ 2014 میں کشمیر کے پہاڑی علاقے میں سیلاب آیا، 5 دن کی بارش تھی، ہر سال کی طرح بارش، لوگ سمجھتے تھے سالانہ بارش ہے، لیکن اس دن کے 5ویں دن کی بارش زہریلی بارش تھی، دروازے تک دوبارہ استعمال میں نہیں آئے، برتن تو دور کی بات پلاسٹک تک دوبارہ استعمال میں نہیں آئے۔ 2018 میں کیرلا کے پہاڑی علاقے میں سیلاب آیا، آدھے گھنٹے کی بارش ہوتی 6 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا، پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ، پھر آدھے گھنٹے کی بارش ہوتی پھر 6 فٹ پانی کھڑا ہو جاتا، پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ۔ صبح سے شام تک یہی سلسلہ چلا ہے۔ کروڑوں میں جینے والے لوگ روڈوں پر آ گئے۔ ہر دن نیا کپڑے بدلنے والا سماج اپنے بیوی بچوں کے لیے دوسروں کے اتارے ہوئے کپڑے کے محتاج ہو گئے۔ 2021 میں کوکن کے علاقے میں سیلاب آیا، خوب غلے پہنچے، خوب پیسے پہنچے، خوب کپڑے پہنچے۔ صدمہ کس چیز کا تھا؟ میں ذمہ داروں سے بات کیا، انہوں نے کہا کہ کیا بتائیں مولانا، ہم کس کو بتائیں، تکلیف کیا ہے؟ شرم آتی ہے سناتے ہوئے۔ میں نے پوچھا تکلیف کیا ہے وہ بتائیے۔ ساری چیزیں آئیں، کوئی عورتوں کے اندر کے کپڑے نہیں بھیجا۔ ہم کس سے پوچھیں یہ باتیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ہم سب ایسے حالات سے محفوظ ہو چکے ہیں؟ کیا یہ سب کارروائیاں نہیں ہو سکتی ہے؟ کسی قوم پر ہلاکت آنی ہوتی ہے تو اس کے اندر 3 بیماریاں ظاہر ہوتی ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ بڑوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، سماج بگڑتا ہے۔ جب سماج گنہگار ہوتا ہے تو اللہ کے عذاب کی کارروائی آنا حق ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے ہماری عورتیں کیا کرتی ہیں؟ موبائل میں دے دیتی ہیں، ہاتھ میں موبائل کھیل لو، کھلا دو۔ جو بچوں کو آج ہماری مائیں 6, 7, 8 سال کی عمر میں موبائل آپریٹنگ سکھائی ہے، آج ان کے گھروں کا حال کیا ہے معلوم ہے؟ بچے چھوٹے چھوٹے جو گیم کے اپلیکیشنز ہیں، اس گیم کے اپلیکیشنز کے اندر جا کر جو کمنٹ باکس ہے، اس کمنٹ باکس میں بیٹھ کر جو بچے ان کے ساتھ ٹیوشن میں پڑھتے تھے، ان بچوں کے ساتھ اس کمنٹ باکس میں بیٹھ کر لو افیئر کر رہے، 10, 11 سال کے بچیاں، اور اس کو بلاک بھی کر دیتے۔ ماں باپ کو معلوم بھی نہیں ہوتا، ماں باپ سمجھتے ہیں بچے تو کھیل رہے ہیں، کوئی دوسرے غلط اپلیکیشن تو دیکھتے نہیں ہیں، جبکہ ان کو آپریٹنگ سکھا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا موبائل گم جاتا ہے، 24 گھنٹے میں سائبر کرائم کو آپ اپنے دیں گے تو آپ کی موبائل مل جاتی ہے۔ آدمی گم جاتا ہے تو آپ صحیح سے پروف کے ساتھ FIR کریں گے، 48 گھنٹے میں آدمی کو کورٹ میں پروڈیوس کرنا پڑتا ہے۔
اتنی زبردست ایجنسی ہے، اتنا زبردست سسٹم ہے، کیا ان کو نہیں معلوم کہ ہمارے گلیوں میں چرس اور گانجے کا کاروبار ہوتا ہے؟ کیا نہیں معلوم؟ کیا ان کو نہیں معلوم کہ ایجوکیشن کے نام پر کیا ان کو نہیں معلوم کہ ایجوکیشن کے نام پر آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں پورنوگرافی کے اپلیکیشنز ملتے ہیں، اور وہ آفیشیل اپلیکیشنز ہیں، بہت آسانی سے ابیانیت کی فلمیں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا نہیں معلوم ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو؟ کسی سماج پر عذاب آنا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ بیماری ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرا، انا تطیرنا بکم، اپنے گناہوں کی نوسط سامنے والے کے سر پہ ڈالتے ہیں۔ قوم شعیب نے کہا جب سے تم ہمارے بازار میں آئے ہو تب سے ہمارا کاروبار بیٹھ گیا ہے۔ سورہ یاسین میں ایک گاؤں میں 3 رسول کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے کہا انا تطیرنا بکم، جب سے تم ہمارے گاؤں پہ آئے ہو پریشانی بڑھ گئی۔ اپنے گناہوں کی نوسط سامنے والے کے سر پہ جو قوم ڈال دیتی ہے اس قوم کو بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ کورونا کی پریشانی کو کس کے سر پہ ڈال دیا گیا؟ تبلیغی جماعت کے سر پہ ڈال دیا گیا، اور انٹرنیشنل لیول پہ چین کو بدنام کیا گیا، جبکہ چین میں جو وائرس ملا ہے وہ ڈیلٹا وائرس ہے، اور ڈیلٹا وائرس انڈین وائرس یہاں سے گیا ہوا ہے، اور انڈیا میں کورونا کوئی نیا مرض نہیں ہے۔ جب کوہ نور کو چرا کر لے جایا جا رہا تھا اس کشتی میں کورونا آ گیا تھا، روزانہ 5-10 لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینکتے تھے۔ یہ ہمارے بھارت کے لیے کوئی نیا مرض نہیں ہے۔ اپنی گناہوں کی نوسط کو دوسروں کے سر میں ڈال دیا جائے تو بھی اس قوم کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ تیسرا، ھذا عارض ممطرنا، اللہ کے عذاب کے بادل کو اس سے سبق لینے کے بجائے یہ سمجھنے لگے کہ اس میں ہمارے لیے اپارچونیٹیز ہیں۔ قوم نوح، قوم عاد ایسا سمجھتی تھی۔ ایسے ہی کچھ ہوا، کورونا کا فائدہ اٹھا کر دستور ہند میں بڑے پیمانے پر تبدیلی لا دی گئی۔ کسان کے قانون بدلائے گئے، ملٹری کی پالیسی بدلائی گئی، الیکشن کی پالیسی بدلائی گئی، ایجوکیشن کی پالیسی بدلائی گئی، یہاں تک کہ پولیس ڈپارٹمنٹ تک کو کلکٹر کو اتنا پاور دیا گیا ہے ابھی نئے پروسیس میں کہ کلکٹر چاہے تو لوکل ایشوز کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹیمپریری بیس پر وہ کوئی قانون بنا سکتا ہے، جبکہ قانون بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں جانا تھا، کورٹ میں جانا تھا، پروسیجر تھا۔ اب وہ پاور کس کو دے دیا گیا؟ کلکٹر کو دے دیا گیا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ جیسے ہمارے یہاں میسور میں جو کلکٹر تھا اس نے اس قانون کو استعمال کیا اور کہا کہ میسور میں کوئی بھی آدمی آنا ہے تو کلکٹر سے پرمیشن کے بغیر نہیں آ سکتے، یہ قانون لائے، جبکہ یہ قانون صرف کشمیر کے لیے تھا، صرف کشمیر کے لیے تھا۔ کہاں لایا گیا؟ ہریانہ کی حکومت نے یہ جب پاور دیا تو ایک علاقے کے کلکٹر نے انڈور جو پروگرام ہوتا ہے اس کو کہا کہ ہمارے سے پرمیشن کے بغیر نہیں کر سکتے۔ انڈور پروگرام کیا ہوتا ہے؟ آرٹیکل 19 آرٹیکل 19 کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے پسند کے پروگرام انڈور کر سکتا ہے، پبلک کو ڈسٹرب نہیں کرے، اپنے مرضی کے اسکول چلا سکتے ہیں، اپنے مرضی کے مدرسے چلا سکتے ہیں، اپنے حساب کی عبادت کر لے سکتے ہیں، اپنے حساب کی شادیاں کر لے سکتے ہیں، پارٹیاں کوئی الیکشن کی جو پارٹی بنانی چاہتے ہیں وہ اپنی میٹنگز کر لے سکتے ہیں۔ پورے ملک میں تعلیم کے لیے، تجارت کے لیے اور علاج کے لیے پورے ملک میں کہیں بھی جا سکتا ہے، یہ آرٹیکل 19 کا فائدہ ہے۔ ہریانہ کی حکومت نے کیا کیا؟ کہا کہ ایک کلکٹر نے کہا کہ ہمارے پرمیشن کے بغیر تم کوئی انڈور پروگرام نہیں کر سکتے، اور پروگرام کچھ غلط نہیں تھا، پروگرام صرف اتنا تھا کہ بھارت کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ ڈی این اے بھی ایک چیز ہے، کہ ڈی این اے کیا چیز ہے اس کے بارے میں ایک پروگرام دے رہے تھے، ایک ڈی این اے کے اویئرنیس پروگرام تھا، اس کو بیان کرنے کے لیے ایکشن لیا گیا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو دلت سماج کے تھے وہ لوگ کیا کیے، غصے میں آ گئے اور 6 اکتوبر کو، اب جو گیا جو 6 اکتوبر، اس 6 اکتوبر کو آر ایس ایس کے ہیڈ کوارٹر کا گھیراؤ کر دیا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کو معلوم ہے؟ یہ تو معلوم ہے کہ گائے کا دودھ لال ہو گیا، یہ تو معلوم ہے، یہ سنا ہے نا ستمبر کے مہینے میں گائے کا دودھ لال ہو گیا۔ یہ بھی سنا آپ نے کہ بچے چوری کرنے والے آ گئے، اور بچوں کیا دماغ ہے بچے چوری کرنے والوں کا، آتے بھی ہیں تو کیسے آتے، برقعے میں ہی آتے ہیں۔ اصل اس کو ایشو بنایا گیا، ساری چیزوں کو اس اہم نیوز کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے بنایا گیا۔ 6 اکتوبر کو
اللہ تعالیٰ دیکھیے مسلمانوں کے اندر کوئی خاص دینداری ہے کیا؟ ہے نہ رشتہ داری میں صحیح، نہ حلال حرام میں صحیح، نہ جماعت کی پابندی میں صحیح، کسی میں بھی ہم صحیح نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم سے دعوت کا کام ہو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کی طاقت کو تمہارے لیے کھڑا کر رہا ہے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ لِلنَّاسِ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ۔ ہم ابھی ارادہ ہی کیے دعوت کا، اللہ کی مدد شروع ہو گئی۔ اگر ہم دعوت کا کام تیز کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو پورے ہمارے لیے تیار ہے۔ کیا انشاءاللہ دعوت کا کام کریں گے؟ بہت سی باتیں ہیں مختصر انداز میں آپ کے سامنے، چونکہ مجھے آدھے گھنٹے کا وقفہ دیا گیا، ابھی 10 منٹ باقی ہے، 2 بات آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ کیسے کام کیا جائے؟ کام مختصر ایک فارمولہ یہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو صحابہ سے کہا، پہلی جو تقریر تھی نبی کی وہ پالیسی پر تھی، مدینے میں کیسے کام ہوتا ہے پالیسی پر تھی۔ کوئی بھی آدمی اسکول کا پرنسپل بنتا ہے تو اس کی پہلی تقریر اس کی پالیسی پر رہتی ہے۔ کسی بھی کمپنی کا مینیجر بنتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے 10 منٹ بات کرو، تو وہ اپنی پالیسی پر بات کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں آئے تو مدینے میں کام کی پالیسی پر بات کی۔ کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ یہاں سے کام شروع ہو گیا۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، مہمان نوازی کرو۔ کھانا کھلاؤ بولنے سے لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ 5 روپے کے ہوٹل میں کھلا کے وہ سماج کو بھکاری بنا دے۔ اطعموا الطعام کا مطلب ہے اس زمانے میں ہوٹل کا کلچر نہیں تھا، اپنے گھر میں بلا کر لاتے تھے۔ جب تک مسلمان غیر مسلم کو اپنے گھر کے اندر نہیں بلائے گا تب تک ان کے دل ہمارے سلسلے میں کھلنے والے نہیں ہیں۔ ہم بھی سیاسی لوگوں کی طرح ہم بھی ذات پات مینٹین کرتے ہیں، بار بار کھلا کے بھیج دیتے ہیں۔ اچھا ہمارے گھر میں برتن دھونے والی آتی ہے اور جو گلی جھاڑنے والی آتی ہے، ہمارے تعلقات میں آتی ہے، ان کو کہاں بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں ہم لوگ؟ دروازے کے پاس ملا۔ کتنی غلط بات ہے یہ، تو ان کا غیر مسلموں کا طریقہ، وہ لوگ کیا چیزیں مینٹین کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا ہے کیا؟ ہمارے پاس چاہے کسی بھی طبقے کا مہمان ہو جائے وہ مہمان ہوتا ہے، اس کو ہم دروازے کے پاس بٹھا کے نہیں کھلا سکتے۔ یہ کر رہے نہیں کر رہے ہم لوگ اوپر بیٹھیں گے اس کو نیچے بٹھا کے کھلائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلامی آداب کے ساتھ مہمان نوازی کریں گے انشاءاللہ۔ جب آپ کے گھر میں اچھا پکے گا، آپ اپنے دوست احباب کو بولیں گے آج ہمارے گھر میں اچھا پکا ہے، آپ میاں بیوی بچوں کے ساتھ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ سال بھر ہماری بریانی کا انتظار کرتے ہیں، سال بھر۔ کیا ہے کیا بازار میں بریانی نہیں ملتی؟ کیا چیز ہے؟ ہماری بچیاں جب برتن رکھتی ہیں تو بسم اللہ بولتی ہے، جب چاول ڈالتی ہے تو بسم اللہ بولتی ہے، جب پانی ڈالتی ہے تو بسم اللہ بولتی ہے، برتن چولہے سے اتارتی ہے تو بسم اللہ بولتی ہے، ہر قدم پر بسم اللہ بولتی ہے۔ اس کی تو برکت ظاہر ہونا ہی ہے، اس کے اثرات ظاہر ہونا ہے۔ یہ چیز ہوٹل میں کہاں ملنے والا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے بچیوں کے ہاتھ کے بریانی کے وہ لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ اگر عید کے موقع پر ہم ان کو بریانی نہیں دیں گے تو لڑنے آ جاتے ہیں، آتے نہیں آتے ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آج ہمارے گھر میں اچھا پکا ہے، آپ میاں بیوی ہمارے گھر تشریف لائیے، آئیں گے نہیں آئیں گے؟ ابھی رمضان کا موقع ہے ماشاءاللہ، افطاری کا موقع ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ روزانہ کسی کو لے کے آ جاؤ اور اوپر بھی بوجھ بن جائے گا۔ دو ایک دن کر کے آپ لیسٹ بنائیے، اپنے غیر مسلم دوستوں کی فہرست بنا کر ایک فیملی کو آپ افطاری میں دعوت دیجیے، اپنے گھر کے اندر بلائیں گے انشاءاللہ۔ یہیں سے آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ جب اپنے گھر کے اندر بلائیں گے، احترام دیں گے، پیار دیں گے، اپنائیت دیں گے، محبت کا خلوص کا جو معاملہ کریں گے تو یہ قوم آگے سے کہے گی کہ میرے بچے کو تم رکھو۔ دیکھیے اس قوم کو لمبے چوڑے تقریر کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک سپریم کورٹ کا ایکس جج گجرات کا یہ کہا، جب وہ اسلام قبول کر رہا تھا، میں بھی اس پروگرام میں تھا، لوگوں نے پوچھا کہ تم کیوں مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا تمہاری محبت کی خاطر۔ اینکر جو تھے وہ بولے ہماری محبت کے خاطر مسلمان نہیں ہوا جاتا، اللہ کے لیے ہوا جاتا ہے، جنت کے لیے ہوا جاتا ہے، ہماری محبت کے خاطر مسلمان نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو غصہ آیا، بہت بزرگ تھا، اس نے کہا ہماری قوم کو یہ بھوک لگی ہے اور وہ بھوک ہے محبت کی بھوک۔ تمہارے نبی نے، تمہارے قرآن نے
طریقے سے ڈیزائن کیا ہے اس میں ہماری قوم کی محبت کی بھوک مٹ سکتی ہے۔ تم پہلے ہمارے قوم کے اس بھوک کو مٹا دو، وہ تمہارے اللہ کو بھی مانیں گے، تمہارے جنت کو بھی مانیں گے، تمہارے قرآن کو بھی مانیں گے، تمہارے رسول کو بھی مانیں گے۔ وہ محبت کی بھوک کیسے مٹا سکتے ہیں؟ راستے میں کھڑے ہو کر بات کرنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بلائیں۔ انشاءاللہ شروع کریں گے یہ مشن انشاءاللہ۔ جب آپ اپنے گھر میں بلائیں گے تو میاں بیوی کے جھگڑے آپ کے سامنے آئیں گے۔ عورت بولی کہ میرا شوہر بہت اچھا آدمی ہے، پیتا ہے تو مارتا ہے، جنگلی جانور ہو جاتا ہے، اس کو سدھارو۔ آپ اس کے میاں کو سمجھانے جائیں گے تو وہ کہے گا میری بیوی بھی بہت اچھی ہے، لیکن کیا کرے ان لوگوں سے بات کرتی ہے جس سے بات کرنا میں پسند نہیں کرتا، اور یہ بات اپنے بھائی کو بھی نہیں بتا سکتا، پلیز اس کا کریکشن کر کے دیجئے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعموا الطعام وصلوا الارحام، مہمان نوازی کرو اور کاؤنسلنگ کرو، ساس بہو کے جھگڑے حل کرو، میاں بیوی کے جھگڑے حل کرو، ان کا بچہ شرابی ہو گیا ہے اس کو سدھارنے کی کوشش کرو، ان کی سماجی خدمت گزار بن کر ساتھ دے آ جاؤ، انشاءاللہ وہ آپ سے دشمنی کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات میں اٹھ کر اس قوم کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ ہم بہت دعا کرتے ہیں، اس قوم کی ہدایت کے لیے دعا نہیں کرتے، دعا کریں گے انشاءاللہ۔ مختصر سا ایک چھوٹا سا پیٹرن میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح مقصد کے ساتھ اس قوم کی ہدایت کے لیے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔